السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال کے نظم شکوہ کا تیسرا بند۔ تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم۔ شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانی تھی۔ اس بند کا مطلب: اے خدا، تیری ذات بابرکت اس وقت بھی موجود تھی جبکہ یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ تو کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی موجود تھا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیری ذات پاک اس پھول کی مانند تھی جو باغ کی زینت کا باعث ہو تو مگر اس کی خوشبو ہر طرف نہ بکھری ہو۔ سب انسانوں پر لطف و کرم کی بارش کرنے والے اے خدا، تو خود ہی انصاف کر کہ باد نسیم کے بغیر پھول کی خوشبو صفات کس طرح پھیل سکتی تھی۔ ہم نے بڑی خوشی کے ساتھ دنیا والوں کو تیری صفات سے آشنا کیا۔ اگر تیری خوشنودی مقصود نہ ہوتی تو کیا ہم دیوانے تھے کہ ہم خواہ مخواہ دنیا میں تیرا نام بلند کرنے کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلتے۔ اس بند کی تشریح: اس بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی تبلیغی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تمہیں ایک آیت بھی معلوم ہو تو تم اس کی بھی تبلیغ کرو۔ قرآن کریم میں بھی حکم ہے، تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیا کرے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمانوں میں حکم خداوندی اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے اسلام کی آفاقی اور قدرتی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے تک پھیلانے کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے۔ اقبال اس بات کو تشبیہ و استعارہ کے پردے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس طرح پھول کی خوشبو کو پھیلانے کے لیے نسیم دیوانوں کی طرح ماری ماری پھرتی ہے، اسی طرح مسلمانوں نے دنیا میں توحید اور خدائی صفات کو عام کرنے کی خدمت انجام دی ہے۔ اپنی اسی دیوانگی اور پریشانی کو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے دل کی خوشی اور اطمینان قلبی تصور کیا ہے۔